الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کے حوالہ سے آج کلام کیا جائے گا، تو آئیے دیکھیے قرآن ذی شان کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا، استعانت حاصل کرو۔ اب یہ جو آمنوا استعینوا ہے استعانت سے مراد ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ رب ذوالجلال قرآن ذی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور آگے پھر خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جب تم مدد صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ حاصل کر لو گے تو اس صبر پر اجر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میدان کربلا کے اندر جو ہم نے منظر دیکھا، حضرت امام حسین نے عملی طور پر اس آیہ مبارکہ پر عمل کر کے دکھلا دیا کہ میدان کربلا کے اندر آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ استعانت طلب کی، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب آپ نے صبر بھی کیا اور نماز کو بھی قائم رکھا تو کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو گئی، اور نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو مفہوم واضح ہوا اس آیہ مبارکہ کی روح کے ساتھ۔ اب کیا ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر کرنا کیا ہے؟ ہم نے امام حسین کے اس جذبے پر اور اس قربانی پر اور اس شہادت پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے۔ اب جو غیر شرعی اعمال و افعال ہیں، یعنی معاذ اللہ منہ پر تماچے مارنا، سینہ پیٹنا، ران پیٹنا، یا غم والے مرثیے پڑھنا، نوحے پڑھنا، یہ شریعت اس سے منع فرماتی ہے، بلکہ خود امام حسین کے نانا محترم منع فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی وضاحت سے ایک بات کرتا چلوں کہ اگر ایک ماں کا ایک عام بچہ جو آرمی میں، فوج میں بھرتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو ایک عام شخص کی وہ والدہ سینہ تان کر اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ میرے بچے نے قوم کی خاطر، ملک عظیم سرزمین پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور وہ رونا اپنے اس شہید بچے کی توہین سمجھتی ہے، اور اپنی توہین سمجھتی ہے کہ دنیا والے کیا سوچیں گے کہ ایک شہید کی ماں رو رہی ہے اور ایک شہید کو رو رہی ہے۔ نہیں، وہ سینہ تان کر اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ تو جب ایک عام شہید جو ملک و ملت کے لیے شہید ہوا، اس کی ماں رونا، پیٹنا، وویلا کرنا اور غم کا اظہار کرنے کو اس شہید کی توہین سمجھتی ہے، تو آج کے وہ لوگ جو معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کی ذات مبارکہ کا نام لے لے کر اپنا سینہ پیٹتی ہے، ان کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں تو فخر کے ساتھ سینہ تان کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ امام حسین نے کربل کی سرزمین پر سر تو قلم کرا دیا، جام شہادت نوش فرما لی، لیکن ایک
برے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، ایک ظالم حکمران کو تسلیم نہ کیا۔ یہ بات ہے المختصر۔ اور یہ وہ امام حسین ہے کہ آپ کی شان کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے، اور امام بہقی نے بھی لیا، امام حاکم نے بھی لیا، اور امام شیخ ابو نعیم نے بھی لیا۔ اتنے بڑے محدثین، ائمہ محدثین اور بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے کہ ہم نے ایک دن دیکھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک شہزادے امام حسن رسول خدا کی دائیں جانب آ جاتے ہیں، امام حسین رسول خدا کی بائیں جانب آ جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے کہ جب رسول خدا سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی پشت مبارک پر سواری کرتے، اور جب امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سجدے سے اٹھتے تو دونوں کو پکڑ لیتے تاکہ دونوں گر نہ جائیں، دونوں کو ایک جانب کھڑا کر کے پھر نماز کو دہراتے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، اگر عام شخص نماز میں ایسے دونوں ہاتھ حرکت میں کرے تو عمل کثیر ہوتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر بھی محدثین کا کلام ہے کہ اگر دونوں ہاتھ حرکت میں آئیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور رسول خدا اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر زمین پر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ تو یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عام شخص ایسا کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن رسول خدا آپ کی شان یہ ہے کہ یہ آپ کے خصائص کے اندر ہے کہ یہ عمل رسول خدا کر سکتے ہیں لیکن امتی نہیں کر سکتا۔ یہ رسول خدا کی شان ہے کہ وہ عمل کثیر بھی کر لیں تو ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی ظاہر ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کی، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں بچوں کو ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں؟ سبحان اللہ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی زمین پر آتی ہے، وہ آسمان سے نور پھوٹ کر زمین پر آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور اس روشنی کے اندر رسول خدا اپنے ان دونوں بچوں کو، اپنے ان دونوں شہزادوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، اس نور کے ساتھ چلتے جاؤ اور گھر داخل ہو۔ وہ نور جو آسمان سے زمین پر اتر رہا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ وہ نور کی جھلک دونوں شہزادوں کو لے کر گھر کے دہلیز تک لے جاتی۔ تو یہ شان ہے امام حسین کی۔ ہم نے محرم میں معاذ اللہ کوئی مرثیے نہیں پڑھنے، ہم نے کوئی نوحے نہ سننے ہیں نہ سنانے ہیں، ہم نے غم کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے امام حسین، امام حسن اور اہل بیت اطہار کی شان کو بلند کرنا ہے کہ ان کی وہ شان ہے کہ وہ استعانت حاصل کر رہے ہیں صبر اور نماز کے ساتھ، اور ان کی یہ شان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات مبارکہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ابن اساکر روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ جا رہے تھے کہ جب ہمارا گزر حضرت علی کے دروازے کے قریب سے ہوا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اپنی لخت جگر سے، خاتون جنت سے، کہ اے میری بیٹی، میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاتون جنت نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ دونوں بچوں کو پیاس لگی ہے، امام حسین کو بھی امام حسن کو بھی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بچے تکلیف میں،
اللہ اکبر، جن کے صدقے کل کائنات کے لوگ پانی پی رہے ہیں، جن کی برکت سے ہمیں رزق مل رہا ہے، جن کی دہلیز کی خیرات کل کائنات کو مل رہی ہے، وہ پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ رسول خدا نے حکم ارشاد فرمایا کہ قریب علاقے میں پانی کا اہتمام کیا جائے، تو پانی کا اہتمام نہ ہو سکا۔ تو رسول خدا کی شفقت، محبت اور عظمت کا وہ معیار دیکھیے کہ رسول خدا نے کون سا عمل اپنایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگا کر اپنی زبان اقدس شہزادے کے منہ مبارک میں پیش فرمائی، اور شہزادے نے رسول خدا کی زبان اقدس کو چوس کر اپنی اس پیاس کی جو کیفیت تھی اس کو نوش فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شہزادے کو رسول خدا کا لعاب دہن نصیب ہوتا ہے تو ان کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ تو اب دوسرے شہزادے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ پھر رسول خدا نے دوسرے شہزادے کو سینے سے لگایا، اپنی زبان اقدس دوسرے شہزادے کو عطا فرماتے ہیں، اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، ایسا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں کہ دوسرا شہزادہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ جن شہزادوں نے رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جن کو عنایت کر دیا گیا ہو، کیا ان کو بھی کبھی پیاس لگ سکتی ہے؟ کیا وہ کہ جو رسول خدا کا لعاب دہن نوش فرما چکے ہیں، کیا وہ یزید کے آگے پانی کا سوال کریں گے؟ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور جس کے اندر رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی فتح ہوئی۔ ظاہری اعتبار سے جام شہادت نوش کیا، اور باطنی اعتبار سے کل کائنات کے لیے وہ زندہ اور جاوید ہو گئے، اور کل جہان کے وہ مالک ہیں، اور کل جہان کی ملکیت ان کے قدموں میں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے امت کو جو درس ملا جو قرآن سے، کہ ان کا عمل کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا کہ وہ استعانت حاصل کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم نماز کا اہتمام کریں، ہم باطل کے سامنے حسینی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان کا مشن ہے، اور یہی ان کا عمل ہے، اور یہی ان کا پیغام ہے، اور نہ کہ ہم معاذ اللہ ان کا نام لے کر یا پاکیزہ بیبیوں کے نام لے کر بازاروں میں اور چوراہوں میں ان کا نام لے کر اپنا سینہ پیٹیں۔ تو یہ عمل غلط ہے، یہ نہ حسنین کریمین کو پسند ہے، نہ ان کے نانا جان کو پسند ہے، نہ ان کے والد حضرت علی مولا کائنات ان کو بھی نہیں پسند۔ تو یہ غیر شرعی عمل ہے، اس کو نہ دیکھا جائے، نہ ان کے قریب جایا جائے، یہ بد مذہب لوگوں سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ غم حسین کی آڑ میں صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بے ادبی کے کلمات کہتے ہیں۔ تو ان کے قریب اگر ہم جائیں گے تو ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کے عمل پر، ان کے کردار پر اور ان کے پیغام پر چلنا چاہیے، نہ کہ ان کا نام لے کر پیٹنا چاہیے اور یہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرتے ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرامین، آپ کی تعلیمات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔